حضرت کا سلسلہ ہے موقوف کر دیں مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی شرفنا بحفلة المیلاد والصلاة والسلام علی حبیبہ قرۃ العین والفؤاد وعلی آلہ واصحابہ الی یوم المیعاد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میلاد کا جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے. مسرور ہوائیں چلتی ہیں ایمان کا علم لہراتا ہے. جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں. جب یاد میں ان کی اشکوں سے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے. میلاد کا جشن منانے سے پھر منکر کیوں گھبراتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے. میں اس کے مقدر پہ صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے. تب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا. اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں
سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر احمد چشتی صاحب زید مجدہ بانی پروگرام محترم محمد سلیم مغل صاحب محمد امین مغل صاحب وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہم سب کو اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے ہمارے ان دوستوں کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا موسم یقیناً اہل ایمان کے لیے موسم بہار ہے۔ جو ہی یہ موسم آتا ہے ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے اور خود بخود چہروں پہ چاندنی آ جاتی ہے۔ وہ چاند جو آفاق پہ طلوع ہوا تھا لگتا ہے اس شاخ کے ماتھے پہ طلوع ہو گیا ہے۔ اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب خزاں کا موسم جاتا ہے اور بہار کا موسم آتا ہے، یہ جو درختوں کے لیے موسم بہار ہے، آج تک تاریخ میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ موسم بہار تو آیا ہو اور درختوں نے جشن بہار نہ منایا ہو۔ کہیں ناغا کر گئے ہوں، تاریخ میں کہیں ان کو اپنے موسم میں نیند آ گئی ہو، بہار گزر جائے اور وہ ابھی تک بیدار ہی نہ ہوئے ہوں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب بھی موسم بہار آیا ہے درختوں نے جشن بہار ضرور منایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بہار درختوں کی ہے تو ایک بہار ان خوش بختوں کی ہے۔ درخت اپنی بہار نہیں بھولتے تو یہ خوش بخت اپنی بہار نہیں بھولتے۔ ان کی بہار تو عارضی ہے، خاص موسم ہو تو پھر بہار ہے، لیکن ربیع الاول شریف گرمی میں آئے پھر بھی بہار ہے، سردی میں آئے پھر بھی بہار ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ موسم بہار میں آپ کو کوئی درخت منکر بہار نظر نہیں آئے گا، کوئی بھی شک کا مریض نہیں ہوگا، کوئی بھی اپنے رویے سے یہ ثابت نہیں کرے گا کہ بہار ہے نہیں، یا بہار کی دلیل کمزور ہے، یا بہار منانا کوئی جرم ہے۔ ہر درخت اپنے اپنے انداز میں جشن بہار میں ضرور شریک ہوتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کسی کے پاس پتے تھوڑے ہیں، کسی کے پاس زیادہ ہیں، کسی پر صرف پتے ہیں، کسی کی ٹہنیوں پر پھول بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی کے پھول پہ بلبل بھی ہو، لیکن شریک ہر درخت ہوتا ہے۔ اگر آپ بہار کے موسم میں تلاش کریں، بڑی مشکل سے اگر کوئی آپ کو ایسا درخت مل جائے جو جشن بہار میں شریک نہ ہو، آپ قریب جا کے اس کو دیکھیں کہ یہ بہار کی لذت سے محروم کیوں ہے؟ کیا بہار کا ثبوت کمزور ہے؟ دلیل میں کمی ہے؟ بہار میں کوئی قصور ہے یا اس کا کوئی اندرونی پرابلم ہے؟ آپ جا کے اس کو تھوڑا سا کریت کے دیکھیں گے
تو آپ کو پتہ چل جائے گا بیچارہ بہار کیا مناتا، اس کی تو جڑیں ہی مر چکی، یہ کھوکھلا ہے، اس کو سینہ زمین سے فیض ہی نہیں مل رہا۔ قصور بہار کا نہیں، قصور بہار کی دلیل کا نہیں، قصور اس کی جڑوں کا ہے۔ جڑیں ہوتی تو بہار کا پتہ ہوتا، جڑیں ہوتی تو بہار کا ادراک ہوتا، جڑیں ہوتی تو پھر بیداری ہوتی۔ میرے بھائیوں، ہم کسی سے جھگڑا نہیں کرتے، لیکن فطرت کا سندیشہ ضرور دیتے ہیں۔ جس درخت میں جان ہوتی ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے، جس خوش بخت میں ایمان ہوتا ہے وہ اپنی بہار مناتا ہے۔ تمام حاضرین و ناظرین اور حضرات و خواتین اس بات کو ذہن میں رکھیں، کبھی کٹی ہوئی جڑ والا درخت بہار میں ہرا نظر نہیں آ سکتا، اور کبھی مرے ہوئے یقین والا انسان ربیع الاول شریف میں خوش نظر نہیں آ سکتا۔ یہ محبت تکلف سے آتی نہیں، تسنع سے ہوتی نہیں۔ دل کی محبت جو رخسار پہ نظر آتی ہے، آنکھوں کی چمک اور ہونٹوں کے تبسم سے جس کا چراغاں ظاہر ہوتا ہے، یہ اس مسلک محبت کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے بہار کا ادراک ہوتا ہے، بہار کا احساس ہوتا ہے۔ شاعر مشرق نے کہا تھا، ٹہنی گئی جو عہد خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو صاحب بہار سے۔ ہیلا زوال عہد خزاں اس کے واسطے، کوئی واسطہ نہیں ہے برگو بہار سے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تمہیں بہار کا پتہ اس لیے چلا کہ تم نے 11 مہینے مسلک اہل سنت پہ گزارے ہیں، تم نے روکھی سوکھی کھائی ہے مگر عقیدے کی دولت بچائی ہے۔ تو نے بین الاقوامی منڈی میں ریالوں کے عوض اپنا عقیدہ نہیں بیچا، جس کا ثمر یہ ہے آج تمہیں محسوس ہو رہا ہے، تم نے عقیدے کی دولت بچائی تو آج چہروں پہ بہار آئی ہے۔ جس کی جڑ نہ ہو اس کو بہار کا پتہ کیسے چلے؟ اس واسطے اہل سنت و جماعت کے مسلک کی یہ برکت ہے کہ صوفہ سے جو محبت کا سلسلہ چلا تھا آج تک ختم نہیں ہوا۔ رب ذوالجلال نے ورفعنا لک ذکرک کی تحریک کا ہمیں کارکن بنا دیا ہے۔ ٹھیک ہے ہماری مٹی پنجاب کی ہے مگر رب کعبہ کی قسم سینوں میں نور مدینہ شریف کا ہے۔ صفہ والوں کو جو ایمان ملا ہمیں بھی وہی ملا۔ ٹھیک ہے ان کا سورج جیسا ہے، ہمارا ایک دیے جیسا ہے، لیکن رب کو انہوں نے مانا تو ہم نے بھی مانا، انہوں نے رسولوں کو مانا تو ہم نے بھی مانا، انہوں نے کتابوں کو مانا تو ہم نے بھی مانا، انہوں نے فرشتوں کو مانا تو ہم نے بھی مانا، آخرت کے دن پر وہ ایمان لائے تو ہم بھی لے آئے۔ اتنی صدیوں کے بعد بھی، اتنے جغرافیائی فرق کے باوجود بھی اگر پورا ایمان آج بھی سینے میں موجود ہے تو پھر پتہ چلا کرم صرف ان پہ ہی نہیں ہوا تھا، کرم ہم پہ ہی بھی ہوا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آج بھی جب لذت ایمان دل میں محسوس ہوتی ہے اور دل میں نور ایمان کی چاندنی نظر آتی ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے یہ اسی طیبہ کے چاند کی ہے جو 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح طلوع ہوئے تھے۔ اس بنیاد پر عاشق صادق یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام۔ اگر میرے محبوب علیہ السلام کے وصال سے نور غروب ہو گیا ہوتا، بہار ختم ہو گئی ہوتی، زمانے میں جو خوشبو لائے تھے اس کا اختتام ہو چکا ہوتا تو پھر آج یوم سوگ کی باتیں کی جاتی، پھر آج غم منانے کی باتیں کی جاتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں 14 صدیوں کے فاصلے کے گزر جانے کے باوجود یہ امت کا ترہ امتیاز ہے۔ دین جس طرح صفہ پر اپنی اصلی شکل میں تھا آج ہمارے سینوں میں بھی موجود ہے۔ تو جس عید کا اب تک نور باقی ہے اس کا سرور کیوں نہ باقی ہو، اس کا سرور بھی باقی ہے۔ اور یہ فیصلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما چکے ہیں، جب کسی کی ولادت کا دن ہی اگر وصال کا دن بھی آ جائے تو پھر بھی ولادت کی خوشیوں کو اس غم کی وجہ سے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی بیان کیا۔
وہی وصال کا دن بھی بیان کیا اور اسی دن کو عید کا دن بھی کہا۔ جڑیں اگر کسی کی مر چکی ہیں تو پھر علاج ہمارے پاس نہیں۔ اب بہار کی بارش برس رہی ہو، جو ٹہنی کٹ گئی تھی رنگ لگاؤ تو کیا پتے نکال سکے گی؟ پتے نہیں نکال سکتی۔ بہانہ کسی اور امر کا ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ اب دیکھو صحاح ستہ میں حدیث شریف موجود ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن، حضرت آدم علیہ السلام کی وصال کا دن کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم، سبحان اللہ، اسی دن ولادت ہوئی تھی۔ وفیہ قبض، اور جمعے کے دن ہی وصال بھی ہوا تھا۔ تو کیا امت جمعے کے دن کو یوم غم کہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ عید للمسلمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے تو پہلے فرما گئے۔ ایک ہی دن پیغمبر کا یوم ولادت بھی ہے، یوم وصال بھی ہے، اور امت کا یوم عید بھی ہے۔ اس واسطے یہ بہانہ کر کے اگر کوئی عید کا انکار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ یہ شریعت پہلے فیصلے کر چکی ہے۔ یوم میلاد کی تقریب ہم نے گھڑی نہیں ہے، یہ کسی بادشاہ کا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے، ہم نے بالواسطہ پڑھی ہے، یہ صفحہ سے چل کے آئی۔ 3 کتابوں کے حوالہ سے میں محفل میلاد کی حدیث تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ طبرانی کی معجم کبیر کی 19ویں جلد دیکھ لیں، بہقی کی شعب ایمان دیکھ لیں، امام مسلم کی صحیح مسلم دیکھ لیں۔ میرے محبوب علیہ السلام صحابہ کے اجتماع میں تشریف فرما ہوئے، پوچھا ما اجلسکم، صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے، اجتماع کیسا ہے، موضوع سخن کیا ہے، تمہیں کس محبت نے بٹھا رکھا ہے؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیں، اپنی مسجد اور شہر کے جلسے سے بے خبر نہیں تھے۔ یہ تو وہی محبوب علیہ السلام ہیں۔ بخاری شریف میں ہے، ام حارثہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ میرا لاڈلا بیٹا شہید ہو گیا، اگر تو جنت میں پہنچ گیا ہے صبر کر لیتی ہوں، نہیں پہنچا تو کم از کم رونے کی تو اجازت دے دو۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حارثہ کی امی تو نے مجھ سے غیب کی خبر کیوں پوچھی ہے، تو مجھ سے صرف نماز کا مسئلہ پوچھ، روزے کی بات پوچھ، حارثہ تیرے سامنے مٹی میں ہم نے دفن کیا، اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں، اتنا ہی تو بھی جانتی ہے، اب کہاں گیا ہوگا، مٹی میں ہی ہوگا۔ ہرگز ایسا نہیں فرمایا، فرمایا انہا لجنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ بخاری شریف ہے، حارثہ کی امی تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، میرے رب کی تو بہت سی جنتیں ہیں، لیکن تیرا حارثہ اس وقت سب سے اونچی جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اصاب یصیب، پہنچنا، اصاب الفردوس الاعلی، فردوس اعلی میں پہنچا ہے۔ اب کہاں دیکھا حارثہ کو، 10-12 فٹ کی بات تھی یا 1000-2000 فٹ کی بات تھی؟ میں حدیث شریف سے بیان کرتا ہوں، پہلی زمین سے اس زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک سفر 500 سال کا ہے۔ 7 آسمان پار پھر جنت شروع ہوتی ہے، پھر جنت کے 100 درجات ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا ہی سفر ہے، فاصلہ جتنا زمین سے پہلے آسمان تک کا۔ جنت کے 100 درجات ہیں، سب سے اونچی جنت کو فردوس کہا جاتا ہے، جس کی چھت عرش بری ہے۔ اب دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کی آنکھ بیٹھے مدینہ شریف کی زمین پہ ہے اور نگاہ جنت بری میں پہنچی ہوئی ہے۔ تو جتنے 1000 سال دور ایک مقام پر اپنے حارثہ کو دیکھ لیں تو وہ کیا مدینہ شریف سے اونچے مینار والی مسجد کے غلاموں کو نہیں دیکھ رہے؟ بخاری شریف ہے، خبر دی تو پتا چلا، جو صحابہ سے پوچھا مقصد یہ نہیں تھا کہ پتا نہیں، مقصد یہ تھا کہ دنیا پوچھا کرے گی میرے غلاموں سے، کاروبار کا وقت تھا، چھوڑ کے کیوں آ گئے ہو، ضرورت کیا تھی، بیٹھے کیوں ہو؟ آج میرے کہنے پر جو میرے غلام جواب دیں گے، میرے کہنے پر جو صحابہ جواب دیں گے، میں تصدیق کروں گا، کل شاہین آباد کے غلاموں کا جواب بھی بن جائے گا۔ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان کا جواب، جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ
अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। जवाब का खुलासा यह है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे जलसे का मौजू एक ही है, तकरीर भी एक है, नगमा एक है, नारा एक है, सब बैठ के यही बयान कर रहे हैं, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हमारा आज का जलसा ना मसाइल नमाज का है, ना मसाइल जिहाद का है, न तरीका हज का है। हम सारे बैठकर महबूब आपकी आमद पे रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। जलसना, हम बैठे हैं जैसे हम भी बैठे हैं, नज़्कुरुल्लाह, खुदा को याद कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, व नहमदुहु, उसकी तारीफ कर रहे हैं, अला मा हदाना लिदीनिना, कि उसने हमें इस दीन की हिदायत दी, व मन्ना अलैना बिका, महबूब तुझे भेज के हम पे करम फरमाया। आपको भेज कर जो रब ने हम पे एहसान किया है, हम उस पर रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। हमारी कोई हैसियत न थी, चमड़े चूस चूस के गुजारा करते थे, बुतों के सामने जलील हो रहे थे, ना कोई पूछता था, ना कोई हमें कुछ समझता था, ना कोई वैल्यू, ना कोई स्टेटस था। सिराते मुस्तकीम से कोसों दूर हम भटक रहे थे। महबूब तुम्हारी आमद हुई, तुम्हारे न्यारे हो गए। अब हम जमीन पे चले तो कदमों की आहट जन्नते बरी में सुनाई देती है। हम फर्श पे होते हैं, हमारे चर्चे अर्श पे होते हैं। अब फरिश्तों ने पगड़े बांधने हो तो स्टाइल हमारा ढूंढते हैं। अब मुसाफा करने के लिए हम तैयार रहते हैं। जब तक ना बिके थे कोई पूछता नहीं था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आमद से जो गुलामों को इमामत मिल गई, कांटे गुलाब बन गए, ज़र्रे आफ्ताब बन गए, हम उसको याद कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। यही तो आज हमारा भी मौजू है। ये जलसा इस बात पर रब का शुक्र अदा करने के लिए है कि उसने अगरचे सदियों पहले महबूब अलैहि सलाम को भेजा, मगर करम हम पे भी फरमाया। हम रब का शुक्र अदा करने बैठे सरकार की आमद की वजह से। अब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जब ये जवाब दिया तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, सहाबा इस जलसे की तो जरूरत ही नहीं थी, जो तुमने शुरू कर लिया है, मैंने आना था, मैं आ गया, एहसान होना था, हो गया, अब इसकी जरूरत क्या है। हरगिज ऐसा नहीं फरमाया। मैं हजार अहादीस के जखीरे को सामने रख के जिम्मेदारी से तुम्हारे सामने अर्ज कर रहा हूं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने कितना पसंद किया। और सहाबा जो कुछ कहा है इससे मुझे अलग लाही मा जलसना इल्ला लिज़ालिक, खुदा की कसम हमारा और कोई मकसद नहीं था, बस बैठे यही कह रहे थे, फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। हलफ हो गया। आज शायद किसी के जहन में सवाल आता कि तुमने अच्छी दलील मिलाद पेश की, तुम तो अपने दूसरे अकीदे का इनकार कर बैठे। तुम्हारा अकीदा यह है कि वो दिल की खबरें भी जानते हैं, और उधर बताते ही हो कि सहाबा से हलफ लिया था कि बाकी मुझे हलफ दो कि तुम बैठे यही जिक्र कर रहे थे। तो जिन्हें पता हो कि यही जिक्र हो रहा था, हलफ की क्या जरूरत थी। हलफ तो वो ले जिसको पता ना हो, हलफ से बात पक्की करे। तो जिन्हें पता है फिर हलफ क्यों मांगा। अगर हलफ लिया है तो फिर जानते नहीं थे। आज किसी ने माज़अल्लाह ये पूछना था, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने उसी जलसा मिलाद में जवाब भी इरशाद फरमा दिया। तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। क्या फरमाते हैं, लम अस्तहलिफकुम तुहमा, सहाबा मैंने हलफ शक की वजह से नहीं लिया, मुझे तुम्हारी बात पे शक नहीं था, हलफ की का बायस शक नहीं, मैंने तुम्हें पढ़ाया सच।
میں نے تمہیں سکھایا سچ اور میں نے تمہیں بتایا سچ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون. محبوب تمہارے سارے اسٹوڈنٹ اول سے آخر تک سچے ہی سچے ہیں. یہ تمہاری ڈگری ہے, مجھے شک نہیں تمہارے بارے میں. اصل معاملہ عجیب ہو گیا. تم تھے محفل میلاد میں, میں تھا کاشان نبوت میں. میرے رب کو تمہارا جلسہ اتنا پسند آیا ہے, اس نے سدرا سے جبریل کو میرے پاس بھیجا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام تمہارا انعام لے کے آئے. میں چاہتا تھا بانٹنے سے پہلے تم سے اقرار کروا لوں. جاءنی جبریل فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکۃ. صحابہ میرے پاس جبریل آئے ہیں, وہ مجھے بتا کے گئے ہیں رب فرما رہا ہے اے فرش زمین پر محفل میلاد منانے والوں, عرش بری پہ رب تمہیں یاد کر رہا ہے. اب دیکھ لو ترجمہ. جاءنی جبریل, میرے پاس جبریل آئے. فاخبرنی, انہوں نے مجھے خبر دی. ان اللہ, بے شک اللہ, یباہی, فخر کر رہا ہے. اب فخر کسی کا کرنا ہو کسی پر تو ذکر کے بغیر تو فخر نہیں ہو سکتا. ان اللہ یباہی, بے شک رب فخر کر رہا ہے. بکم, تمہاری وجہ سے. الملائکہ, فرشتوں کے سامنے. رب نے تمہارا جلسہ فرشتوں کو دکھایا ہے. رب کو اتنا پسند آیا ہے. رب نے کہا تم بھی کہتے ہو ہم تسبیح کرتے ہیں. میرے محبوب کے غلاموں کا بھی تو انداز دیکھو. احسان فراموش نہیں نکلے کہ قرآن وصول کر لیں, ایمان وصول کر لیں, میرے نبی علیہ السلام کو بھول جائیں. نہیں, تو اب بھی ان کی آمد کا ذکر کر کے میرا شکر ادا کر رہے ہیں. عرش سے جو انعام اترا, ایگزیکٹ اس ٹائم صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کیا میدان بدر میں تھے, احد میں تھے, خندق میں تھے, حنین میں تھے, وہ تبوک میں تھے یا یرموک میں تھے, وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے یا صفا مروہ کی سعی کر رہے تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے انہوں نے یہ سارے کام کیے ہیں. مگر جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت نہ بدر میں تھے, نہ احد میں تھے, نہ خندق میں تھے, نہ حنین میں تھے, نہ حالت طواف میں تھے, نہ حالت وقوف میں تھے, نہ حالت سعی میں تھے, نہ حالت جہاد میں تھے, بلکہ وہ تو محفل میلاد میں تھے. اور واضح کر رہے تھے بعد والوں ہم بدر بھی جاتے ہیں, احد بھی جاتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں اور جہاد بھی کرتے ہیں, مگر وقت نکال کے اپنے محبوب کو یاد بھی کرتے ہیں. وہ ادائے محبت جو صحابہ نے شروع کی, ہم اس کے وارث ہیں. اس جلسے کی وراثت اہل سنت و جماعت کو ملی, اور یہ رسم نہیں, یہ رواج نہیں, یہ بادشاہوں کا گھڑا ہوا طریقہ نہیں, یہ معمولی کار ثواب نہیں, اتنا بڑا کار ثواب ہے. اجتماع تو فرش زمین پہ ہوتا ہے, حاضری عرش بریں پہ لگائی جاتی ہے. ہر ایک کا ذکر ہوتا ہے, ہر ایک کا نام لیا جاتا ہے, ہر ایک پہ فخر ہوتا ہے, اور ہر ایک کا نام لے کے رب ذوالجلال فخر کرتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں محفل میلاد میں جائیں تو کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں اور تو اور رہا, ملتا یہ ہے بندہ فرش پہ ہوتا ہے, اس کا چرچا عرش پہ ہوتا ہے. ہر ریا کے بغیر اخلاص کے ساتھ اسی مقصد کے لیے جس کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں, اسی کے لیے جو بیٹھ گیا ہے یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. اور یہ یاد رکھو صحابہ کرام علیہم رضوان کہ ہم پلہ ہمارا جلسہ نہیں ہو سکتا اس لحاظ سے ان جیسی نہیں, لیکن اس لحاظ سے ان جیسی ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ بیٹھے تھے اس کے لیے آج ہم بھی بیٹھے ہیں. ان کے ہم پلہ نہیں, ان میں ایک ایک ایسا کہ ہم کروڑوں کے قدموں کی خاک تک نہ پہنچے. ان کا ایمان سورج جیسا, ہمارا ایک چراغ جیسا, لیکن جس مقصد کے لیے وہ بیٹھے تھے اس کے لیے ہم بھی بیٹھے ہیں. ہمارے علم الکلام میں موجود ہے, کوئی یہ نہ کہے ایمانی کا ایمان ابی بکر, میرا ایمان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان جیسا ہے, یعنی ان کی ہم پلہ ہے. یہ نہ کہو ان کا سورج جیسا, ہمارا ایک دیے جیسا, لیکن یہ کہہ سکتے ہو
आमनतु बिमा आमन भी अबू बकर, اللہ जिसे वो मान गए उन्हें मैं भी मान गया। तो इस अंदाज में मैं कह रहा हूं, जिस मकसद के लिए वो बैठे थे उसके लिए हम भी बैठे हैं। हां, आगे फर्क बहुत है। हम ताबे उनके, हम कारकुन उनके, हम उनके मिशन के वारिस, हम सहाबा की फिक्र के दाई, हम उनके हम मसलक, मगर कुछ उनके सहाबा होने का फर्क है, कुछ हमारा बाद में आने का फर्क है। हम 4 घंटे की महफिल मिलाद करें, उनकी 1 सेकंड तक भी नहीं पहुंचते। हमारी तो सदी उनके सेकंड का मुकाबला नहीं कर सकती, घंटे कैसे करेंगे। हम महीना तैयारी करें महफिल मिलाद की, रोजाना काम करें कि मिलाद शरीफ की महफिल करनी है। महीना वो गुजरा, फिर दिन आ गया, फिर बैठ गए, ख्यालात निकाल दिए, सोचा तो उनके चेहरे की तरफ देखा, तसव्वुर में मदीना का सफर किया, सब ख्यालात निकाले, तो फिर भी क्या हमारे आंखों से वो पर्दा हटा जो सहाबा की आंखों को खोलते नजारा मिल जाता था। उनका तो हर वक्त महफिल मिलाद थी। हमारे पास सैकड़ों दलाइल हैं सहाबा के जुलूस के और मिलाद के, हर हर कदम पे जिक्र किया सरकार की आमद का, और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। हमारा मसलक वही, मिशन वही, जो महफिल उन्होंने की वही हमने की, मकसद एक है। अगर कोई इसलिए हमें कोसता है कि तुम्हारी महफिल और उनकी और, वहां झंडियां नहीं थी जहां झंडियां हैं, वहां बैनर नहीं थे जहां बैनर हैं, वहां लंगर की देगे नहीं थी यहां देगे हैं, इस तरह का अगर कोई फर्क बयान करके हमें बिदती करार देना चाहता है माज़अल्लाह कि तुम उस मिशन के वारिस नहीं हो और तुम्हारी महफिल वो महफिल नहीं है, तो मैं उनको ठंडे दिल से सोचने की दावत दूंगा। इस बुनियाद पर बिदत का लफ्ज बोलना ये शरीयत की तर्जुमानी नहीं, ये शरारत और हमाकत। जिस जमाने में सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाएं और उनके कफन के लिए कपड़ा ना हो, चादर छोटी सी ऊपर दें, सर पे डालें, नंगे चचा जी का सर ढांप दो, कदमों पे इज़खिर घास डाल दो। उस जमाने में मिलाद बैनर तलाश करना हमाकत नहीं तो और क्या है। जब कुरान लिखने के लिए कागज ना मिलता हो, कुरान पत्तों पे लिखा जाए, कुरान पत्थरों पे लिखा जाए, कुरान हड्डियों पे लिखा जाए, कुरान चमड़े पे लिखा जाए, तो मिलाद की झंडियों का कागज कहां से आएगा। उस जमाने में जब कुरान चमड़े पे लिखा जा रहा हो, मिलाद की झंडियां चौकों में ढूंढना हमाकत नहीं तो और क्या है। जब सहाबा किराम अलैहिम रिदवान तबूक का सफर कर रहे हो, मुस्लिम की किताबुल ईमान में मौजूद है, राशन कम हो गया, कहत पड़ गया, सहाबा ने कहा अब ऊंट ज़बा करें तो बचेंगे। साहिब फिक्र सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तजवीज लेके आ गए, महबूब अगर ऊंट ज़बा करेंगे तो सफर कैसे होगा। मेरी तजवीज ये है, जो कुछ किसी के पास बचा है सब अपने थैले झाड़ें, बोरियां खाली करें, जो कुछ आपके सामने हो आप दुआ करें, उमर का यकीन है सबकी बोरियां भर जाएंगे। अब ऐसे ही हुआ, बोरियां झाड़ी गई तो थोड़ा सा राशन था, हजारों की बोरियां झाड़ी गई तो जितना बैठी बकरी का जिस्म होता है, छोटी सी ढेरी, उसमें था क्या, रोटियां थी, खजूरें थी, आधी खजूर, रोटी का टुकड़ा, लेकिन ज्यादा मिकदार। सारे अरबी जानने वाले लोग थे तो ऐलान तो था खाने वाली चीजें इकट्ठी करो, तो खाई नहीं जाती, तो गुटलियों क्यों ले आए थे। तो उन्होंने कहा है बाद वाले तुम्हारे नाज नखरे ये हैं कि गुठली खाई नहीं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने कैसे जिगर है, तब वो खा के गुठली नहीं फेंकते थे, खजूर खा के गुठली संभालते थे। क्यों, जब कुछ भी नहीं मिलेगा गुठली मुंह में रखेंगे, घूंट पानी का भरेंगे, गुठली को पानी में गर्दश देंगे, गुठली की मिठास घुल जाएगी, पानी में मिल जाएगी, गुजारा हो जाएगा। जिस जमाने में गुठलियां धो धो के गुजारे किए जाते हों, उस जमाने में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मिलाद की देगें तलाश करना हमाकत नहीं तो और क्या है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने अपने अंदाज में मिलाद मनाया। हमारे आज अपने तकाजे हैं,
اپنے احوال ہیں. اگر منکر میلاد 6 سال تک دھوتی ایک ہی استعمال کرتا ہے, چادر بھی نہیں, قمیص بھی نہیں, پھر ہم سوچیں گے کہ وہ بات شاید صحیح کر رہا ہو. اگر اس کا بھی صحابہ جیسا کچا حجرا ہو, 8 منزلہ بلڈنگ نہ ہو, ہم توجہ کریں گے کہ شاید کوئی شریعت کی مجبوری ہے. اگر وہ بھی ایک کھجور کھا کے ہفتہ گزارا کرتا ہو, ہم سوچیں گے کہ شاید اس کو صحابہ کا انداز مجبور کر رہا ہے. اور اگر وقت پہ 6 ڈشیں استعمال کریں, حجروں کی جگہ کوٹھیاں بنائیں, ایک دھوتی جو 6 سال پہنی گئی اس کی جگہ ہفتے میں 6 سوٹ پہنے, تو پتہ چلا کیا ساری شریعت صحابہ والی میلاد کے بارے میں یاد آئی. باقی انداز کہتے حدیث شریف میں ہے, جس کو نعمت ملے فالی چور اثر نعمتی علیہ, اسے چاہیے کہ نعمت کا اثر دکھائے. تو میں کہتا ہوں یہ حدیث ہم اس کے حامی ہیں کہ جو شخص اس لیے نئے کپڑے پہنے, ریا کی نیت نہ ہو, بڑائی نہ ہو, کہ لوگوں کو پتا چلے کہ رب نے مجھ پہ فضل بڑا کیا ہے, تو اب کپڑے پہننے میں ثواب ہوگا. کیونکہ ریاکاری نہیں, رب کا فضل ظاہر کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر کوٹھی بنانے میں یہ حدیث یاد ہے, کپڑے سلانے میں یاد ہے, اور 8 کھانے کھانے میں یاد ہے, تو پھر میلاد منانے میں بھی یاد ہونی چاہیے. اگر وہاں سب کچھ جائے اور یہاں سب نہ جائے تو پتہ چلا مجبوری شریعت کی نہیں, یہ قصور گندی طبیعت کا ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں ایسا کہا جا رہا ہے, ورنہ کوئی اور سبب تو نظر نہیں آتا. ارے میں چونکہ وقت مختصر ہے صرف مثال دے کر تمہارے سپرد کرتا ہوں. دنیا کے چوک میں کھڑے ہو جاؤ, بڑے سے بڑے منکر کے سامنے پیش کرو, رب کعبہ کی قسم ہے سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے, تمہاری دلیل کا کوئی جواب نہیں دے سکتا. صحابہ اصل ہیں, ہم فرع ہیں. اصل کا مطلب جڑ ہوتا ہے, فرع کا مطلب ٹہنی ہوتا ہے. جڑ ٹہنی کا مسلک ایک ہوتا ہے, مشن ایک ہوتا ہے, مقصد ایک ہوتا ہے. دونوں کا ایک ہی کام ہے. جڑ مخدوم ہے, ٹہنی خادم ہے. دونوں آپس میں مل کے کام کرتے ہیں کہ زمانے کو سایہ ملے, زمانے کو خوشبو ملے, زمانے کو فروٹ ملے. یہ دونوں کا مشترکہ کام ہے, دونوں کا ایک کام ہے, مسلک ایک ہے. ٹہنی جڑ کی نافرمان نہیں ہے, ٹہنی جڑ ہی کا حکم مان کے سایہ دیتی ہے, جڑ کے حکم پہ سر ہلاتی ہے, جڑ کے حکم پر پھول اس کو سامنے ظاہر کرتی ہے. ایک مسلک, ایک مشن, مگر کچھ فرق بھی ہے. وہ کیا ہے؟ کچھ جڑ کے جڑ ہونے کا تقاضا, کچھ ٹہنی کے ٹہنی ہونے کا تقاضا. جڑ کی پکی عادت ہے نیچے ہی جاتی ہے, ٹہنی کا پکا اصول ہے اوپر ہی آتی ہے. جڑ دبی ہوئی ہوتی ہے, ٹہنی ننگی ہوتی ہے. جڑ فکس ہوتی ہے اور ٹہنی وجد بھی کرتی ہے. جڑ پہ کوئی پتا نہیں ہوتا اور ٹہنی کبھی پتوں سے خالی نہیں ہوتی. اب جو شخص آج ہمارے محفل میلاد کا انکار اس لیے کر رہا ہے کہ جو دلیل بیان کرتے ہو وہاں مسجد نبوی شریف میں نہ جھنڈیاں تھیں, نہ لائٹنگ تھی, نہ بینر تھے, نہ جھنڈے تھے, اور تم یہ سب کچھ لے کے بیٹھے ہو, تمہاری محفل اور ان کی محفل اور, لہذا تم بدعت کا ارتکاب کر چکے ہو. ایسے انسان کا شمار اس بے وقوف کے ساتھ ہوگا جو کسی درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے بیٹھ جائے اور تانے دینا شروع ہو جائے, اے ٹہنی تو بدعتی ہو گئی. اس نے اس بیچاری نے کہا مجھے بدعتی کہتے ہو کہ تیرا جڑ سے کوئی تعلق نہیں. کہا میں تو دن رات جڑ کی خدمت میں ہوں. جڑ چھپ گئی, اس نے مجھے سامنے کر دیا. صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان چلے گئے, ڈیوٹی ہماری لگا دی. اب ٹہنی کا انداز, ٹہنی کو تانا ملا تو بدعتی ہے. ٹہنی نے کہا کیوں میری بدعت کیا نظر آئی, دلیل دو. تو سکالر دانشور کہنے لگا دلیل یہ ہے کہ تمہاری جڑ نے کبھی پتے نہیں نکالے تھے, تم نے یہ بدعت کہاں سے شروع کر دی. پتے ہی پتے تم پہ نظر آ رہے ہیں, پھر کے مانتی بھی نہیں بدعتی. تم نے جڑ کا طریقہ چھوڑ دیا, جڑ والا رستہ چھوڑ دیا, جڑ والا مسلک چھوڑ دیا. جڑ پہ پتے نہیں ہوتے تھے, تجھ پہ پتے کہاں سے آئے, تم بدعتی نہیں تو کیا ہو. تو ٹہنی نے سر ہلا کے کہا اے بے وقوف دانشور, تجھے میرے پتوں پر اعتراض ہے,
پتے اس کے نہیں ہوتے جس کی جڑ نہیں ہوتی، جس کی جڑ ہوتی ہے اس کے پتے ضرور ہوتے ہیں۔ تو صحابہ نے جڑ کے انداز میں میلاد منایا، ہم نے ٹہنی کے انداز میں بزم سجائی ہے۔ اس واسطے ہمارے مسلک پہ دلیل، اعتراض، ہر درخت پہ اعتراض، رب کی فطرت پہ اعتراض، قانون قدرت پہ اعتراض، میری دلیل، میرے مسلک کی دلیل، کوئی ایک یا دو یا 3,000 یا 3 لاکھ دلیلیں، ہر پتے میں، ہر ٹہنی میں، ہر درخت میں، پوری کائنات میں جدھر دیکھو اہل سنت کا عقیدہ، محفل میلاد کی دلیل اور اہل سنت کا صحابہ کا وارث ہونا یہ بتایا گیا ہے، اور بدعتیوں کو یعنی بدعت کے الزام دینے والوں کو ہر درخت یہ بتا رہا ہے یہ زمین بھی سنی ہے، وہ آسماں بھی سنی ہے، جلوائے خورشید سنی، کہکشاں بھی سنی ہے، قطرائے شبنم بھی سنی، باغباں بھی سنی ہے، لفظ کی تاثیر سنی، داستان بھی سنی ہے، مایہ ملت بھی سنی، نگاہباں بھی سنی ہے۔ اہل سنت کے جیالو باندھ لو گر تم کمر، نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سنی ہے۔ یہ ہے جڑ اور ٹہنی کا انداز، یہ رشتہ ہر موڑ پہ درخت، ہر سڑک کے ساتھ، ہر نہر کے ساتھ، یہ فلسفہ ہے صحابہ، اور آج ہماری جو ان کے ساتھ نسبت ہے اس کے بیان کا جڑ اور ٹہنی والا دستور ہے۔ ہم بدعتی نہیں ہیں، ہم خادم ہیں ان کی تحریک کے، ورفعنا لک ذکرک کی تحریک کے وارث ہم ہیں، بس حالات بدل گئے، واقعات بدل گئے۔ حضرت عمر نے ڈنڈا پکڑا تھا، جو مسجد چونا گچ کرے گا میں نہیں کرنے دوں گا، جو مسجد کو سنگ مرمر لگائے گا میں روکوں گا۔ تو آج کس کی مسجد کچی رہ گئی؟ حضرت عمر تو روکتے رہے، اب سنگ مرمر کیا آگے کیا کچھ آ گیا، رائش و زبائش اور کئی منزلہ مسجدیں۔ تو یہ تبدیلی کیوں آئی؟ اس کو جائز کیوں سمجھا گیا؟ صحابہ نے تو ناجائز کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں آرائش و زبائش مسجدوں پر کرنے سے لوگوں کو روک رہے تھے، تو آج کیوں؟ کیا منکرین میلاد کی مسجدیں کھنڈر نما ہے، کٹیا ہے، سب کچھ کیا ہے؟ تو کیا عذاب کے لیے کیا ہے یا ثواب کے لیے کیا ہے؟ انہوں نے ثواب کے لیے کیا، اگرچہ عذاب ہو جائے ثواب کے لیے کیا ہے، تو نیا کام ثواب کے لیے کیوں کر لیا؟ کہتے ہیں جو نیا بھی ہو ثواب کے لیے بھی ہو تو وہ ناجائز ہوتا ہے، تو یہ نیا بھی ہے تم نے ثواب کے لیے بھی کیا ہے تو جائز کیسے ہو گیا؟ بہت بعد امت کے فقہا نے فیصلہ کیا کہ سارے گھر جو لوگوں نے بناتے وقت صحابہ کے گھر نہیں دیکھے، اپنی مرضی کر لی ہے، تو اب کوٹھیوں والی کالونی ہو اور درمیان میں اللہ کا گھر کٹیا جیسا ہو تو غیر مسلم کیا کہیں گے؟ اچھا رب سے پیار کرتے ہیں، رب کا گھر تو کٹیا جیسا بنا، اپنا گھر اتنا سنگ مرمر کا بنایا ہے، تو فقہا نے کہا اب رب کا گھر بھی سنگ مرمر کا بناؤ، اس کو بھی خوبصورت بناؤ۔ اب نیا کام ثواب کے لیے کرنے کا کام شروع ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں حالات کو دیکھو، واقعات کو دیکھو، اگر ذہن میں دل کے اندر کوئی اس طرح کی بیماری نہ ہو تو کوئی قباحت، کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، بلکہ ہر طرف مسلک کی دلیلیں موجود ہیں کہ جس وقت یہ موسم آتا ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے، ہر دل میں آواز اٹھتی ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروزات پہ لاکھوں سلام۔ چونکہ ٹائم مختصر تھا، ابھی قریب وقت ہو رہا ہے، اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک کتاب کا ٹیکسٹ ہوتا ہے جس کو آپ متن کہتے ہیں، ایک اس کی شرح ہوتی ہے، ایکسپلینیشن۔ یہ سکولوں والے بچے بھی، عام لوگ جانتے ہیں، ہمارے علماء بھی، جو متن ہوتا ہے کتاب کا، شرح اس سے تفصیلی ہوتی ہے، تشریح، تفسیر۔ اب قرآن مجید کی تفسیر ہے تو وہ کافی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے، متن کتاب کا چھوٹا ہوتا ہے، شرح اس کی بڑی ہوتی ہے۔ اگر متن بطور مثال 200 صفحے کا ہے، شرح ہو سکتا ہے 400 صفحے کی ہو سکتا ہے 600 صفحے کی، ہو سکتا ہے 1000 صفحے کی۔ ہاں ہوگا وہی جو کہ متن میں ہے، شرح میں آگے پیچھے کی باتیں نہیں لائی جائیں گی، لیکن شرح تب بنے گی جب اس میں تفصیل ہوگی۔ تو میرے بھائیوں صحابہ دین کا متن ہے، ہم اسی دین کی شرح ہیں۔ اب شرح میں وضاحت تو آئے گی، شرح ہو کیسے سکتی اگر متن جتنی ہی رہے؟ متن
سے جو کچھ ہے متن میں نیچے وہی آئے گا، تفصیل ہوگی، لیکن یہ نہیں کہ اتنا ہی ہو۔ اب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لکھی اشرف علی تھانوی نے، ادارہ تالیفات اشرفیہ، اس کو چھاپا، اس میں طاعون کی بیماری کا علاج لکھا ہے۔ میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، لکھا ہے کہ طاعون کی بیماری کا علاج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنا، سرکار کا ذکر، یہ طاعون کی بیماری کا علاج ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں کس آیت میں لکھا ہے طاعون کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی کی کتاب نشر الطیب کو پڑھ کے سنایا جائے؟ یہ میلاد النبی کتاب میں لکھا ہے کہ طاعون جہاں ہو، میری لکھی ہوئی کتاب نشر الطیب فی ذکر الحبیب علیہ الصلوۃ والسلام، وہ چند صفحے پڑھو بیماری دور ہو جائے گی۔ تو کیا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میری آیتوں میں تو اثر نہیں، اشرف علی تھانوی کے لکھے ہوئے میں اثر ہے؟ کیا یہ بخاری میں آیا؟ تو کیا یہ ان کے کسی چھوٹے سے بندے نے کہا؟ یہ ان کے تو ستون نے کہا، اور پھر یہ باقاعدہ لکھا۔ میں قربان جاؤں، حق جھوٹوں کے گھر سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ نشر الطیب کہتا ہے میں جن دنوں میں نشر الطیب لکھ رہا تھا تو جس دن میں کچھ نہیں لکھتا تھا، ناغا کر جاتا تھا، 3-4 بندے میرے گاؤں میں مر جاتے تھے، اور جس دن میں لکھتا تھا سرکار کا ذکر کوئی بھی نہیں مرتا تھا۔ پہلے میں اس کو احتمال سمجھتا رہا کہ بائی چانس ایسا ہوتا ہے، لیکن جب کئی بار ایسے ہوا کہ جس دن بھی میں لکھتا ہوں اسرائیل چھٹی کرتا ہے، اور جس دن میں چھٹی کرتا ہوں وہ 4-5 کو مار جاتا ہے۔ یہ باقاعدہ لفظ ہے، کہتا میں نے پھر یقین کر لیا یہ برکت میرے نبی علیہ السلام کے ذکر کی ہے، ان کے ذکر سے ایسا ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، موت سے بڑی کو مشکل ہے۔ اب جنہوں نے مرنا تھا، اشرف علی تھانوی نے 2 صفحے نشر الطیب کے لکھے اور وہ مرنے سے بچ گئے، تو کتنی بڑی مشکل ٹل گئی۔ کوئی چھوٹی مشکل ہے؟ موت کا وقت تو آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ میرے کتاب لکھنے سے فرشتہ چھٹی کر جاتا تھا، یعنی اس دن کوئی بھی نہیں مرتا تھا۔ کہتا اب مجھے خط آ رہے ہیں کہ طاعون کا مرض پھر آ گیا ہے، تو میں دوستوں کو بتا رہا ہوں اگر چاہتے ہو کہ کوئی نہ مرے تو نشر الطیب میں میرے نبی کا ذکر پڑھ لیا کرو۔ تو بات سوچنے کی ہے، اگر نشر الطیب کے 2 صفحے پڑھیں تو مصیبتیں چھوڑ جاتی ہیں، تو 4 گھنٹے بیٹھ کے سرکار کا ذکر کریں تو پھر کیوں نہیں چھوڑیں گی؟ اگر نشر الطیب کے بارے میں آیت آئی ہوئی ہے تو پھر دکھائیں، حدیث آئی ہوئی ہے تو دکھائیں کہ ذکر کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک بندہ ہوگا وہ نشر الطیب لکھے گا، وہ پڑھا کرو گے تو میرے ذکر سے تمہاری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اگر نشر الطیب پڑھ کے موت ٹالیں تو شرک نہیں ہوتا، تو میلاد منا کے برکتیں لے تو پھر شرک کیسے ہو جائے گا؟ یہ اس کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے، اور یہ ہمارا اصل اصول ہے۔ اوپر دلیل ہے کہ سرکار کے ذکر سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، یہ دلیل ہے حدیث میں۔ آگے معین نشر الطیب یہ انہوں نے ثابت کر لیا، تو اس مطلقاً ذکر سے پھر میلاد کی محفل کیوں نہ ثابت ہوئی؟ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد، اس میں یہ لکھا ہے باب ما یقول الرجل اذا خدرت رجلہ، جب بندے کا پاؤں شل ہو جائے اسے علاج کیا کرنا چاہیے، اسے کیا کہنا چاہیے۔ یہ جو حدیث ہے میرے پاس اس کے 9-10 حوالہ جات ہیں۔ خدرت رجل بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر کا پاؤں مفلوج ہو گیا، شل ہو گیا، سو گیا، چل نہیں سکتے تھے۔ قال له رجل، ایک بندے نے ان سے کہا، وہ بھی صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کہا اذکر احب الناس الیک، اے عبداللہ بن عمر اگر چاہتے ہو کہ پاؤں صحیح ہو جائے تو پھر محبوب کا ذکر کرو، صحیح ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کا نام لیا صحابی نے، کب؟ مشکل کے وقت۔ کہتے ہیں پاؤں یوں ٹھیک ہوا، لگتا تھا بیماری کی وجہ سے خراب نہیں تھا، رسی سے کسی نے باندھا ہوا تھا، رسی کھول دی ہے، اتنا جلد ٹھیک ہوا کہ بیماری والا تو اتنا جلد ٹھیک ہوتا ہی نہیں۔ تو اوپر صحابہ سے یہ ہمیں دلیل ملی کہ مشکلیں ٹالنے کے لیے سرکار کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس دلیل کے نیچے محفل میلاد بھی ہے، اس دلیل کے نیچے نشر الطیب بھی ہے، لہذا
منکرین کو پلٹ کے ماضی کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کی انداز کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کی تبلیغ کو دیکھنا چاہیے. جدھر بھی نظر کرو گے اس طرف بھی یہی ہے جو میرے امام نے کہا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اس محفل میلاد اس اختتامی لمحہ میں، اس محفل میں آپ کی توجہ اپنے اس غازی بھائی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو ہم محفل میلاد منا رہے ہیں. وہ اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے لذت ایمان محسوس کر رہے ہیں. اپنے آپ کو بجلی کے جھٹکوں کے لیے پیش کیا، 3 ماہ کے بچے کو نہ دیکھا. وہ اپنی دکان کے جھگڑے کی وجہ سے نہیں، نبی کی شان کی وجہ سے جیل میں موجود ہے. ان کے لیے دعا مانگنا ہم پہ لازم ہے. ہم اس زمانے میں ہیں کہ وہ ہمارا بوجھ بھی اتار گئے ہیں، ہمارے حصے کا کام بھی انہوں نے کیا. ہماری سینکڑوں تقریریں وہ فلسفہ نہ سمجھا سکیں جو ان کی ایک گولی نے سمجھا دیا. تحفظ ناموس رسالت کا مضمون شرق و غرب تک جو پہنچا اس مرد حق پرست کے اس کردار کی وجہ سے پہنچا. ہم پہ لازم ہے ہم ان کی رہائی کے لیے کوشش بھی کریں، کم از کم دعا تو مانگیں. اڈیالہ جیل کے تالے بڑے بڑے ہیں مگر رب کی قدرت کے سامنے کوئی تالا نہیں ہے. الہی پر اثر میری دعا کر، بجاہ مصطفیٰ خیر الورا کر. خدا بندہ دعا میری یہی ہے، میرے ممتاز غازی کو رہا کر. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.